سن 6 ہجری میں جب اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تو آگے قریش والوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ بہرحال جب اللہ کے پاک پیغمبر نے پڑاؤ ڈالا، بات چیت کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ اب کیا کیا جائے؟ تو مشرکین مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی قریش کا سفیر بن کر آیا۔ یہ بڑا سمجھدار بندہ تھا اور انتہائی تجربے کا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدا گفتگو میں کہنے لگا کہ یہ آپ کے ساتھیوں کو میں دیکھتا ہوں، یہ کوئی خاندانی آدمی نہیں لگتے، یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، وقت آنے پر آپ کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ قریش کی مخالفت مول نہ لیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ باتیں بھی کر رہا تھا، ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا کتنا احترام کر رہے ہیں، اب احترام دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام کرتے تھے۔ دیکھو عروہ کہتا ہے جب اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو کأنما علی رؤوسہم الطیر، تو گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں، اس طرح احترام میں بیٹھ جاتے تھے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ حَفِظُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ وَمَا يَحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو تعظیماً وہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے تھے، تعظیم کی وجہ سے کوئی بندہ بھی نظر اٹھاتا نہیں تھا۔ قَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی ایک ایک قطرہ جو نیچے آتا تھا زمین پر صحابہ کرام نہیں گرنے دیتے تھے۔ بڑا حیران ہو جا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی مبارک کرتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو جب یہ واپس گیا ادھر تو یہ کہہ کر گیا، لیکن اپنی قوم والوں کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے میری قوم، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہ کے بادشاہوں کے دربار میں قاصد بن کر گیا ہوں، بلا شبہ میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں کو بھی دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کا بھی اتنا احترام نہیں دیکھا جتنا احترام اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی جماعت نہیں دیکھی جو کسی قیمت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، کیا ہماری محبت کا معیار بھی اسی طرح ہے؟ کیا ہم بھی اللہ کے پاک پیغمبر سے اسی طرح محبت کرتے ہیں؟
یاد رکھو ہماری بخشش اور مغفرت کا معیار بھی اسی چیز پر ہے کہ فتبعونی، ہم اللہ کے پیغمبر کی اتباع کر لیں۔ دعا کرو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔